बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अपना सेगमेंट है जी। अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ साजिश, ऐसा मत करना वरना हालात काबू से बाहर। अब आगे क्या होगा? हाँ जी हाँ, कुछ दोस्तों से भी बात होती रहती है, इस्लामाबाद में भी यानी लाहौर में भी साफ़ी दोस्त भी हैं जिनके साथ काफ़ी न्याज़मंदी है, और कुछ निक्के बड़े लोग भी हैं जिन्होंने जनाब प्यार दा मुहब्बत दा इज़हार होंदा रहिंदा है। फिर उस तो बाद जनाब साढ़े का अपना तरीकाकार है, असीं हर जगह पर जाके खबर इधर बैठे बैठे भी हम ले लेते हैं, और अंदर क्या चल रहा होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, दिल में क्या चल रहा होता है, अपने वजदान से उसका यानी जवाब ले लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपने ये पिछले दिनों, बल्कि मैंने एक व्लॉग भी किया था, आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं डेफिनेटली वो यानी इलेक्शन लड़ेंगी, और उसमें जनाब एक खातून है PTI की, सनम जावेद साहबा, वो जहादी जिन्होंने 9 मई ਨੂੰ जनाब बड़ा जहाद किया, बड़ा ज़बरदस्त ज़बान इस्तेमाल की थी ओही वाली। तो जनाब अब शनीद ये है, और वजदान से पता लगा कि कुछ शरारती यानी ज़हन के जो एक दस्तूरी मुजरमाना सोच के लोग हैं अभी भी, तो वो जनाब उनको प्लांट करके तो मरियम बीबी के यानी मुकाबले में यानी लाया जा रहा है, और यानी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मरियम को यानी असम्बली के अंदर ना पहुंचने दिया जाए। तो जब ये खबर जनाब यानी मुझ तक पहुंची तो फिर मैंने अपने हिसाब से इसकी तस्दीक की, जहाँ जहाँ मेरे मसाइल और सारा कुछ था। फिर अपने वजदान के घोड़े को भी दौड़ाया, और जब सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद फिर मिक्सर पाया तो पता लगा कि कुछ ऐसी मखलूकें हैं, मियाँ साहब कहते हैं कि कोई खलाई मखलूक है जिहड़ी नज़र नहीं आती, कम पाती है, कि ऐसी मखलूकें हैं जो खामखा यानी जो पाकिस्तान की एक दस्तूरी जमहूरी क़यादत होती है वो उससे नफ़रत रखती है। और ये नफ़रत खान लियाकत अली ख़ान से लेकर और अभी मियाँ नवाज़ शरीफ और अभी जो मरियम बीबी है, यानी यहाँ तक ये एक सिलसिला यानी चल रहा है कि वो ज़ंदीक किस्म की सोच है कि जिसने यानी जो जमहूरी क़यादत है उसको बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो भुट्टो शहीद हों, चाहे वो बीबी शहीद हों, तो वो हमेशा हसद और यानी इस यानी चक्कर में रही है, यानी ये बिल्कुल हकीकत है। तो फिर जब मैंने अपने वजदान के यानी हिसाब से देखा तो जनाब यानी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वाकई ही इस तरह की यानी ना सिर्फ सोच मौजूद है बल्कि एफ़र्ट भी किया जा रहा है, ठीक है जी, कि मरियम बीबी को यानी इलेक्शन में से यानी बाहर रखने के लिए, यानी हराने के लिए, तो एक मसनूई किस्म की वो यानी खातून को सामने लाया जाए, और फिर कुछ खलाई मखलूकों में पैण ते वो जनाब जैसे खलाई मखलूकें पहले काम ख़राब करती रही हैं, इसी तरह जनाब रिज़ल्ट्स जो हैं वो किया जा सके। अच्छा, अब ये तो है ना कि इंसान की सोच है या उसकी एक कोशिश है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव करता है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया, गौर करने के बाद फिर मैंने ये देखा तो मुझे एफ़र्ट होता हुआ तो नज़र आ रहा है कि ऐसी सोच है और ऐसी कोशिश की जाएगी, लेकिन इस दफ़ा काबिल इत्मीनान बात यह है कि मेरे वजदान में पूरी तरह आ रहा है कि जैसे मैं उस वक्त कहता था ना 2017 में और 2019 में, 2017 में मैं कहता था कि मियाँ साहब को ना छेड़ो, इन दस्तूरी सहूलतकारों की मदद से मियाँ साहब को ना छोड़ो, मुल्क माशी माशरती और सकाफती और सफारती तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा, और आपको मियाँ साहब के को फिर लाना पड़ेगा, और इस कठपुतली से आपको जान छुड़ाना पड़ेगा, और ये कठपुतली आपके गले की हड्डी बन जाएगी। तो सेम लाइक डैट जनाब, अब मैं ये कहूँगा जो हमारे यानी बड़े भी हैं, बड़े मुबे वतन हैं, दस्तूर पर यानी अमल करने वाले हैं और काफ़ी काबिल एहतराम है, कि सर इन चीज़ों को देखिए, जहाँ कहीं भी इस तरह की यानी सोच है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपको अपने वजदान से एक बात करूँ और मैं उस पर स्टैंड करूँगा, एक एक लफ्ज़ पे स्टैंड करूँगा। हमारा काम है, देखें चैनल स्टार्ट करने का ही मकसद ये है कि यार अवाम नास से बात की जाए, अपने बड़ों से बात की जाए, ये मुल्क हमारा है, हमें इस मुल्क को मजबूत करना है, हमें इस मुल्क को खुशहाल करना है, हमें इस मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है, और हम सब ने अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। और मैं भी मीडिया पे आकर ये बात कर रहा हूँ जो कि मेरी फील्ड नहीं है,
تو وہ یہی مقصد ہے کہ بھی دیکھیں جو ملک ہم تباہ کر بیٹھے ہیں، جو ہم تجربات کر بیٹھے ہیں، اور ہر تجربہ ہمارے گلے کی ہڈی بنا ہے، تو اب انف از انف، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں 100% لوگ اور عوام الناس جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں. یہ میں آپ کو وجدان سے بھی اور اپنی آبزرویشن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو جو ایک چیز یعنی بتا رہا ہوں کہ اب کوئی بھی اس طرح کا غیر دستوری ایفرٹ کسی بھی عوامی لیڈر کے خلاف جو سازش ہے یا کوئی اس قسم کا یعنی جو عمل ہے وہ کوئی بھی کرے، کسی ادارے میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی انڈیویجول سطح پر کرے، کوئی بھی کرے، تو اب یہ چیزیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے. کیونکہ یہ انتشار کروں کہ اس ایفرٹ کے بعد مجھے میاں صاحب کا رویہ اور پارٹی کا رویہ اور پھر کارکنوں کا رویہ یعنی بہت زیادہ مجھے یعنی اس میں ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، ایک بچھال نظر آ رہی ہے. جیسے کہ میں 2019 میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، لیکن یہ ریاست کی گلے کی ہڈی بنیں گے، اور جب ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کچھ ہو جائے گا جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. جتنے سینئر جرنلسٹ جن کے میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں ان کے آپ ویلاگز میں دیں تو میرے نام کے ساتھ، مصطفیٰ عوان کے نام کے ساتھ وہاں کمنٹس یعنی موجود ہیں. میرے فیس بک پیج پر آپ جائیں تو چھوٹے چھوٹے کالمز یہ موجود ہیں، التجائیں موجود ہیں. تو کیونکہ اس وقت ایک سکیچ سامنے ایک مجھے یہ جو کچھ جلاؤ گراؤ ہوا تو یعنی مجھے وہ چیزیں اس وقت نظر آ رہی تھیں. جتنا کچھ یعنی پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال میں خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد جو کچھ ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں میرے بہت سارے دوست ہیں جیسے نوید مراد صاحب ہیں اور دوست ہیں، وہ اس بات کے یعنی بالکل میں نے لفظ بلفظ یہی چیزیں کہی تھیں جو ہوئی ہیں. تو مجھے اس وقت یہ سب کہتے تھے کہ جناب پاکستان چین نہیں ہو سکتا. تو میں ان کو کہتا تھا کہ میرے وجدان کے مطابق اب جو چیز آ رہی ہے وہ بات میں کروں گا. تو اب یہ اتنا زور لگا یا اس پہ سٹریس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک فتنہ پیدا کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، وہ اب تک ہمارے گلے کی ہڈی بن رہا ہے، اور وہ فتنہ یعنی آپ کے قابو میں نہیں آ رہا. ایمانداری کی بات یہ، اب اس کو فتنے کو ڈیفینیٹلی یعنی ختم کرتے کرتے ایک یعنی وقت لگے گا، اور اس کے بعد معاملات کچھ سموتھ ہوں گے. تو اب اگر ایک دوبارہ جب پاکستان ٹھیک ٹریک پہ جا رہا ہوگا اور الیکشن کی طرف جا رہا ہوگا تو چند شر پسند دستوری مجرمانہ سوچ کے مالک کوئی اگر انڈیویجول سطح پر ایسی چیز یعنی سوچتا ہے اور وہ یعنی سازش کرتا ہے تو پھر وہ سب کو لپٹ میں اس دفعہ لے گا. اور اس وقت جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے اداروں کو محفوظ رکھے، پورے پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں پر یعنی امن رہے، کہ اس طرح کا جو ایک یعنی مائنڈ سیٹ ہے یعنی کوئی بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ تو وہ یعنی سب کو لے بیٹھے گا. اور حالات آپ یقین کیجیے کہ پاکستان میں دستور تو بحال ہونا ہے. میں نے 30 نومبر 2026 کی میں بار بار ایک ڈیٹ دیتا ہوں کہ اس نے تو بحال ہو کر رہنا ہے. اور آنے والے دن میرا ایک ایک لفظ یعنی جو میں نے یعنی اپنے ویلاگز میں کہا ہے، جو میں نے لکھا ہے، وہ یعنی وقت ثابت کرے گا. تو اس لیے یعنی گزارش ہے اپنے تمام جو محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے ہمارے بڑے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ یعنی الیکشن کروائیں. اور جو قومی قیادت ہے اس کے خلاف اگر کوئی کہیں بھی یعنی سازش ہے یا کہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے کا کوئی شعبہ بھی ہے تو یعنی ان چیزوں پر مطلب توجہ دی جائے اور عوام کو ان کا فیصلہ مطلب یعنی کر لینے دیا جائے. ورنہ پھر اس کے بعد جو انتشار اٹھے گا وہ جناب میں پہلے ہی یعنی بتا چکا ہوں. تو اب یہ ایسے ہے جی کہ دوسری طرف میرا وجدان یہ ہے کہ جناب ان چیزوں پر مجھے آئندہ 15-20 دنوں میں یعنی عمل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی انتشاری ذہن کہیں پر موجود ہے تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوں گی اور آپ کو ریئیکشن بھی نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ مریم بی بی، میاں صاحب یا پارٹی کی طرف سے یا باقی پارٹیز کی طرف سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یعنی کچھ ریئیکشن یعنی میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یعنی نظر یعنی آئے گا، برملا آئے گا. اور ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ ڈائریکٹلی نام لینا شروع کر دیں. اگر کوئی انوالوڈ، اگر یہ مصطفیٰ عوان انوالوڈ ہے تو ڈائریکٹ یعنی نام یعنی لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو یعنی حالات اور معاملات ہوں گے وہ
مطلب کافی حد تک یعنی خطرناک ہو سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، میں یہ کہتا ہوں. اور اس طرح کی جو یعنی سوچ ہے، اس طرح کی بات کہیں نکلنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب کئی لونڈے لپاڑے جو اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ڈیفینیٹلی وہ تو اداروں کی نفرت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بات ہے میرے وجدان کے مطابق. تو اس لیے یعنی ہم سب کو مل کر یعنی اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ریاست کو خدا نہ خواستہ انتشار کی طرف جانے کا وجہ بن سکتی ہے، یعنی ہمیں اس سے یعنی اجتناب کرنا چاہیے. اور عوامی دستوری جو قیادت ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور دوسری طرف میں نے ایک شاید شارٹ بھی کیا تھا مریم بی بی کے متعلق، کہ مریم بی بی کا جو یعنی ذائچہ سیاسی میں نے بنایا، اس میں بھی وہ کلک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ دسمبر 2026 کے بعد. تو وہ ایک صحیح جو ایک یعنی ایک عالمی لیول کی جو ایک یعنی لیڈر ہوتی ہیں، عوامی لیڈر ہوتی ہیں، جو یعنی ڈیسیژن میکنگ اور ٹائم چینجر یعنی ٹائپ کی جو یعنی قیادت ہوتی ہے، وہ آپ کو بنتی نظر آئے گی. تو وہ یعنی راستہ روکنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ الٹا جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا اپنے لیے اور اپنے ساتھ یعنی جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں سب کے لیے وہ مصیبت ڈالیں گے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اب کافی وقت چینج ہو گیا ہے، پولرائزڈ سوسائٹی ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ کوئی 1999 1977 یا 1958 تو ہے نہیں. ڈیفینیٹلی اب ڈیفینیٹلی یعنی جو موجودہ وقت ہے اس میں یعنی ہمیں بہت دیکھ یعنی بھال کر چلنا چاہیے. تو یہ کافی یعنی مشکل ایک ٹاپک ہے جس پر یعنی میں نے بات کی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بات کرنی پڑتی ہے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ویسے میرا وجدان یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی فطوری مجرمانہ سوچ کے مالک لوگ ہیں وہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جمہوریت کی طرف بڑھے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.